بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن دعا میری قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو؟ لیکن دعا کے لیے ایک توجہ اللہ کی طرف، ایک لگاؤ، اور دعا کے لیے دل کا اللہ کی طرف بھرپور متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی دعا کو آداب کے ساتھ مانگا جائے، باوضو بھی ہو، درود شریف پڑھے، پھر اللہ سے دعا کرے اور روئے اللہ کے سامنے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ میری دعا کو سن رہے ہیں، اللہ میری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہاں اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص، فلاں قبیلہ، فلاں لوگ مانگے، لڑکا جو بھی مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تو ایسے دینے والے ہیں۔ اس وقت مجھے حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب انسان دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دیتے ہیں اس کو۔ باقی وہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے جو ہے نا وہ کئی جو ہے نا وہ اس کے کئی چیزیں ہیں، کئی جو ہے نا وہ طریقے ہیں اللہ کے، کہ دعا ایک ایسے ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے، لیکن اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ چیز ہی اللہ دے دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ چیز ہی اللہ دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جب آخرت میں جائے گا تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرے لیے انعام ہے، یہ تیرا عمل ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ عمل کیا نہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے فلاں وقت تو نے دعا مانگی تھی تو اس وقت میں نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، قبول میں نے کر لی تھی، تو قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو دعا سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ دعا ضرور کرنی چاہیے، بلکہ روزانہ ایک وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد بھی، اس کے علاوہ بھی 2 رکعت نفل پڑھے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے، رو رو کر مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب نماز جو اتری، جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے مانگنے کا جو ہے نا ذریعہ آ گیا، ذریعہ آ گیا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ آ گیا۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ، آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ادھر دعا مانگے ادھر قبول ہو جائے، ادھر دعا مانگے ادھر قبول ہو جائے۔ یہ بات نہیں ہے۔ جیسے وہ جو ہے نا ایک بزرگ نے حکایت لکھی ہے صلی الحائق رکعتین وینتظر الوحی، کہ جولاہے نے 2 رکعت نفل پڑھ لی اور اب وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ تو بھئی یہ مطلب نہیں ہے دعا کے قبول ہونے کا، بلکہ اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ دعا کہ جو دل سے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان دعا مانگ رہا ہے اور دل کہیں جو ہے نا وہ مشغول ہے، یہ نہیں۔ تو حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ مجھے جو ہے نا وہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ طواف کر رہے، حجاج بن یوسف بھی طواف کر رہا ہے اور ایک اندھا شخص طواف کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، میری آنکھیں لوٹا دے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھئی تو کیسے دعا کر رہا ہے؟ اگر طواف ختم ہونے سے پہلے تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو تجھے قتل کر دوں گا، تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی اب کہ بھئی اگر 7ویں چکر پہ میری آنکھیں واپس نہ آئیں تو یہ تو میری تو گردن اڑ جائے گی۔ اب اس نے خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اب اپنا تعلق اللہ سے جوڑا، تعلق اللہ سے جوڑا، اور خوب کس طرح اس نے دعا کی ہوگی وہ اسی کو پتا ہے، کیسے اس نے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگایا ہوگا اور کس جو ہے نا خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ مانگا ہوگا کہ جب ادھر طواف ختم ہوا ادھر جو ہے نا وہ بینائی واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی، اللہ نے اس کو جو ہے نا آنکھیں دے دی۔ تو اللہ تو دیتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو خود فرما رہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہ رگ سے بھی اللہ قریب ہے۔ اللہ ایسی عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔